السلام علیکم، میں ہوں حماد غفور غواص اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج میں ایک بہت اہم ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کیوں ضروری ہے۔ پچھلے دنوں میں فیس بک پہ پڑھ رہا تھا، ایک بندے نے پوسٹ کیا تھا اور اس پوسٹ میں اس نے لکھا تھا کہ اس کے وہ جو ایگزیکٹ ورڈنگ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سوچتا کہ یہاں بندہ کیا کرے، سوچتا وہ ساری عمر کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے اور ہوتا اس کے ساتھ کچھ اور ہے، اور یہ ہے پاکستان۔ یہ ایک اذیتناک سچ ہے اس معاشرے کا، اور ہمارے قوم کے بیشتر نوجوان اس سے گزر رہے ہیں، اور اسی طرح ان کے جو خواب ہیں، جو ڈریمز ہیں، وہ ٹوٹ رہے ہیں اور بکھر جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں چلے جائیں تو اس کے بہت سے جو ہے نا آپ کو عوامل نظر آئیں گے۔ میں آپ کے ساتھ کچھ ایگزامپل شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیریئر کاؤنسلنگ کتنا زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے مجھے ایک مارکیٹنگ منیجر کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کے لیے فیس بک پہ پوسٹ دیا اور وہاں پہ تقریباً 300 سے 350 تک لوگوں نے اپلائی کیا۔ اچھا، اس میں جب میں نے شارٹ لسٹنگ کی تو اس میں نے 10 بچوں کی شارٹ لسٹنگ کی، لیکن ایک بچے کی شارٹ لسٹنگ میں مجھے جو ہے نا جب اس کی سی وی میں نے دیکھی تو وہ یو اے ٹی کا میکینیکل گریجویٹ تھا اور میکینیکل انجینئرنگ اس نے کی تھی۔ اچھا، میں بڑا حیران ہوا کہ اچھا ان کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے، کیا اس بچے کو فائنینشیل نیڈ کا پرابلم ہے، یا میں نے اس کو بھی انٹرویو کے لیے کال کیا۔ جب میں اس کا انٹرویو لے رہا تھا تو میں نے اس بچے سے پوچھا کہ آپ مارکیٹنگ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، اور حالانکہ آپ نے بہت اچھی ڈگری اور بہت اچھے انسٹیٹیوٹ سے، یو اے ٹی سے آپ نے میکینیکل انجینئرنگ میں آپ نے بی ایس کیا ہوا ہے، تو آپ کو آخر کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا سر میرے میٹرک سے ہی میرا خواہش تھا بلکہ کہ میں مارکیٹنگ میں جاؤں۔ ایف اے سی کے بعد میرے ابو، میرے امی، میرے انکل سب چاہتے تھے کہ بیٹا آپ انجینئر بنیں۔ میری کسی نے نہیں سنی اور میرا داخلہ جو ہے نا وہ یو اے ٹی میں انہوں نے کروایا، اور ایسا نہیں ہے کہ یو اے ٹی سے میں نے بڑے اچھے جی پی اے کے ساتھ 3.8 جی پی اے کے ساتھ میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی، لیکن اس وقت جو ہے نا میں چھوٹا تھا، مجھ پہ تمام گھر کے تمام ممبرز کا پریشر تھا تو میں نے ڈگری کی، لیکن ایٹ دا اینڈ وہی کہ میں نے اپنے 16 ایئر ایجوکیشن کے بعد آ کے پھر اپنے جو ہے نا فیلڈ تلاش کر رہا ہوں، اپنے انٹرسٹ کا فیلڈ تلاش کر رہا ہوں۔ سر مجھے مارکیٹنگ بہت زیادہ پسند ہے۔ ہاں، پھر میں نے اس بچے کو ہائر کیا۔ جب میں نے ہائر کیا تو اس کی پرفارمنس بہت بہترین تھی، وہ بہت بہترین انداز سے جو ہے نا وہ مارکیٹنگ کر رہا تھا، اور آج کل جو ہے نا وہ اپنا ایک آفس ریئل اسٹیٹ کا انہوں نے اوپن کیا ہوا ہے، اور اس میں بہت اچھا جو ہے نا وہ اس وقت کما رہا ہے اور اب خوش ہے، اس میں انجوائے کر رہا ہے۔ یہ ایک کیس میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا۔ دوسرا کیس یہ ہے کہ پچھلے ہفتے مجھے ایک میرے دوست نے کال کی کہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور ابھی اس نے بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کمپلیٹ کی ہے، تو کائنڈلی آپ ان کے لیے کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں بات کریں، کیونکہ کہتے ہیں آپ کا سوشل لنک زیادہ ہے اور آپ لوگوں کو جانتے تو ان کے لیے بات کریں۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اپنے بھائی سے بات کرا دیں۔ میں نے ان کے بھائی سے بات کی، میں نے کہا بیٹا آپ نے بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کی، تو آپ نے اب اپنا کیریئر، اب سافٹ ویئر میں اپنا کیریئر کس پروگرامنگ میں یا کس پروگرامنگ کے لینگویج میں آپ نے آگے بڑھنا ہے؟ تو اس کو اس کا بھی نہیں پتا تھا۔ تو کہتا ہے کہ سر بس کوئی بھی ہو۔ میں نے کہا بیٹا ایسا نہیں ہوتا، آپ سافٹ ویئر انجینئر ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ اچھا، پھر میں نے اس کے بھائی کو اگزامپل دی کیونکہ وہ لا گریجویٹ تھا۔ میں نے کہا اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کی انٹرسٹ کارپوریٹ میں ہے اور میں آپ کو جا کے کسی کریمنل جو ہے نا وہ چیمبر میں جہاں پہ کریمنل کا کام ہوتا ہے یا سیول کا کام، اسے ادھر آپ کو بٹھا دو۔ تو اس کا میں نے کہا یہ ایسا ہی مثال ہے۔ تو اس بچے کو کچھ نہیں پتا تھا کہ میں نے آگے بی ایس سافٹ ویئر انجینئر کے بعد بھی اس کی تو یہ خواہش تھی کہ میں سافٹ ویئر آگے سے سافٹ ویئر میں ایکسل کروں، لیکن اس کو پھر یہ نہیں پتا تھا کہ میں کس فیلڈ میں جاؤں، میں کون سا پروگرامنگ لینگویج کو سلیکٹ کروں۔ چونکہ میں سوشل بندہ تھا، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں، تو پھر میں نے اس کو دیکھا بیٹا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت دنیا میں بیسٹ 2 جو پروگرامنگ لینگویج کون سے ہیں؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا
پھر میں نے اس کو کہا بیٹا کہ آپ ایک ہفتہ اور لے لیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جا کے سرچ کریں کہ اچھا میں نے پائتھون کا جو ہے نا پروگرامنگ جو ہے نا پروگرامر بننا ہے، یا میں نے جو ہے وہ جاوا کا یا پی ایچ پی کا، ورڈ پریس کا، ڈاٹ نیٹ کا، کچھ میں نے اس کو بتا دیا۔ میں نے کہا میں آئی ٹی کا بندہ نہیں ہوں، لیکن دیکھیں بیٹا آپ پہلے جا کے سرچ کریں کہ آپ نے کس لینگویج کی پروگرامنگ لینگویج میں آپ نے اپنے آپ کو ایکسل کرنا ہے، پھر آپ آ کے مجھے بتا رہے تو میں آپ کو اپنے کسی سافٹ ویئر ہاؤس کے دوستوں کے ساتھ بٹھا دوں گا، کیونکہ ڈاٹ نیٹ کے الگ لوگ ہیں، پی ایچ پی کے الگ لوگ ہیں، ورڈ پریس کے الگ لوگ ہیں، جو ہے نا پائتھون کے الگ لوگ ہیں، اور جاوا کے الگ لوگ ہیں۔ پھر اس کو یہ بات سمجھ آئی۔ یہ آپ پھر میں بتا رہا ہوں کمی کس چیز کی تھی؟ کیریئر کاؤنسلنگ کی کمی تھی۔ اس کو پورے 16 ایئر کے ایجوکیشن میں کبھی یہ نہیں بتایا گیا تھا۔ اچھا ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اکثر جب ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو سٹوڈنٹس جو ہے نا بچے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی جو ہے نا وہ ایڈمیشن کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے، فرض کریں بی ایس کا کوئی پروگرام، تو یہ بی ایڈ اور ایم ایڈ ہر بچہ کر رہا ہے، یا وہ مختلف پروگرام یونیورسٹی سے پرائیویٹ ایم اے کر رہے ہیں۔ وجہ وہ کنفیوز ہے، سٹل وہ یونیورسٹی میں موجود ہے لیکن وہ بچہ کنفیوز ہے۔ اچھا پھر میری کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا اور میں آبزرو کر رہا تھا، میں نے پہلے اپنے آپ کو پرکھا۔ مطلب یہ کہ میں لا کا گریجویٹ ہوں، ایل ایل بی آنر کی ہے، اور پھر جو ہے نا میں ایک بڑے اچھے انسٹیٹیوٹ سے میں نے پھر ایل ایل ایم کارپوریٹ لا بھی کیا ہوا ہے، اور ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے جو ہے وہ اس میں بڑا وہ تھا لائک سٹوڈنٹس میں میرا شمار ہوتا تھا، لیکن اس وقت میرا فیلڈ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ المیہ ہے کہ اس وقت یہ ہمیں پراپر جب کیریئر کاؤنسلنگ اور کیریئر گائیڈنس نہیں ملتا تو پھر ہمارے معاشرے کے ہمارے جو یوتھ ہے وہ ضائع ہوتے ہیں۔ اچھا چونکہ میں اس پروسیس سے گزرا تھا، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، ایک اور کیس آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں۔ اس نے جب میٹرک کیا تو پھر میں نے اس کے ساتھ ڈسکس کیا، میں نے اس کے ساتھ 1 گھنٹے کی سیشن کی یا 2 گھنٹے کی، تقریباً مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کیونکہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا بیٹا آگے کیا پڑھنا ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر بننا ہے۔ میں نے کہا کیوں بننا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اب ظاہری بات ہے ایک جو ہے نا ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ معاشرے میں جو ہے نا اگر ہم نے پڑھنا ہے تو ساتھ ساتھ ہمارا ایک موٹیو یہ ہوا تھا کہ ہم اچھی جاب ملے، ہم ارننگ کریں، اپنے سوسائٹی اپنے فیملی کے لیے برڈن نہ بنے، اپنے فیملی کا برڈن اٹھائیں۔ اچھا پھر کیلکولیشن کی، سارے سب کچھ کی۔ اچھا اب اس کو پوری زندگی ان کے ظاہری بات ہے ان کو یہی ڈاکٹرز کا بتایا گیا تھا۔ یہی ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، بیٹا یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے۔ اب پھر یہ بھی بچوں کو ایون نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو ڈاکٹر بننا ہے اس میں تو بہت سے شعبے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر انجینئرنگ کے بھی بچوں کو زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں پتا۔ میں نے اس کو کہا یار دیکھیں اس وقت کرونا چل رہا تھا، میں نے کہا دیکھیں کرونا کے اس پیریڈ میں اگر آپ آبزرو کر لیں تو اس وقت پوری دنیا میں کس بزنس نے بوسٹ کیا؟ حالانکہ یہ ایک بیماری ہے، پوری دنیا کو اس نے جو ہے نا وہ جام کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا بھائی آئی ٹی نے۔ تو میں نے کہا یہ آپ آئی ٹی میں کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے اس میں کیوں سوچا ہے؟ تو کہتا ہے کیا کروں گا؟ اب میں اس کی کاؤنسلنگ کر رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا ایسا ہے کہ آپ پری انجینئرنگ کر لیں، اور لیکن اس 2 سال کے دوران ساتھ ساتھ آپ نے ورڈ پریس سیکھنا ہے اور کچھ آئی ٹی کے چھوٹے موٹے کورسز کرنا ہے۔ پھر اس نے 2 سال میں وہ چیزیں کی، اس نے سیکھا۔ پھر جب اس نے ایف اے سی کی پھر کہا کہ اچھا اور ساتھ ساتھ میں اس کی یہ 2 سالوں میں کاؤنسلنگ کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی اب کون سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ کہاں سے کرنا ہے؟ اچھا میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں بیٹا یا تو آپ نے بی ایس کمپیوٹر سائنس کرنا ہے یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنا ہے۔ پھر میں نے یونیورسٹی شارٹ لسٹ کی کہ اچھا اسلام آباد میں کامسٹ ہے، اسلامک یونیورسٹی ہے، نمل یونیورسٹی ہے، بحریہ یونیورسٹی ہے، یہ ہے۔ اب جب آپ بچے کے کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے نا مختلف راستے پھر خود دکھاتا ہے۔ اب اس نے کچھ سوچا، مہینہ ڈیڑھ، پھر آ کے میرے پاس کہ اچھا بھائی ایسا ہے کہ میں ورچوئل یونیورسٹی سے کیوں نہ کروں،
میں نے دوستوں سے مشورہ کیا، جو کچھ سافٹ ویئر سینئر لوگ تھے ان سے بھی مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ڈگری کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے، سکلز کی امپورٹنس ہے۔ اور میں ورچوئل یونیورسٹی میں چونکہ آنا جانا نہیں ہوتا، میں ایک لیپ ٹاپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے وہ ڈگری کروں گا۔ اور بھائی ایسا ہے کہ میں نے اپنا کیریئر بنانا ہے پائتھون لینگویج میں، اس کا پروگرامر بن جاؤں گا۔ اب میں ایسا کروں گا کہ میں ساتھ ساتھ ہمارے سکولز ہیں، تو میں کسی سکول میں جو ہے نا وہ بچوں کو آئی سی ٹی اور روبوٹکس پڑھاؤں گا، جو اس کے فیلڈ کا کام ہے، اور ساتھ ساتھ میری ارننگ ہوگی، میری جاب بھی ہوگا، اور میں اپنی یونیورسٹی کی ڈگری بھی چونکہ آن لائن وہ بھی کروں گا، اس کا فی میں خود پے کروں گا، اور ساتھ ساتھ میں پائتھون کا جو ہے نا 4 سال کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں جو ہے نا وہ گزاروں گا سیکنڈ ٹائم میں، اور ڈیلی اگر میں 4 سے 5 گھنٹے گزاروں، اور جب میں 4 سال بعد یونیورسٹی سے فارغ ہو جاؤں گا تو میں بہترین پائتھون کا لینگویج کا پروگرامر ہوں گا، بہترین انجینئر ہوں گا۔ پھر جب سوچ ایسی تھی تو پھر ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے ہمارا مقصد بھی تھا، ہم بھی مسلسل کاؤنسلنگ کر رہے ہیں ان کے۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ آپ نے جب ڈائریکٹ پائتھون جو ہے نا آپ نہیں بیٹھ سکتے، آپ پہلے سے پائتھون کی کچھ کورس کریں۔ ابھی آپ کے پاس کوئی 3 ماہ ایڈمیشن میں ہے تو آپ پائتھون کی کورس کریں۔ پھر جا کے آن لائن ان کے لیے کورس ڈھونڈا 100 ڈیز کا، میں نے کہا آپ اس کو کر لیں تاکہ آپ کو پائتھون لینگویج کی بیسس کا پتہ چلے اور آپ اس کے ہلکی پھلکی ڈیولپمنٹ کر سکیں۔ تو یہ ہوتی ہے کیریئر کاؤنسلنگ، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچے ضائع نہ ہو جائے۔ کیا فائدہ کہ 16 ایئرس کے بعد اگر ڈاکٹر ہے بچہ تو وہ پھر جو ہے نا ایکسپیرینس پھر گین کرنا شروع کرتا ہے۔ اگر کسی نے 16 ایئرس کا MBA کیا ہوا ہے تو اس کے بعد وہ مارکیٹنگ شروع کرتا ہے۔ اگر کوئی لائر ہے تو 16 ایئر ایجوکیشن کے بعد جو ہے وہ کیا کرتا ہے، پھر 2 سال پریکٹس کے لیے لگاتا ہے، چیز سیکھتا ہے پریکٹیکلی۔ یہ ہر شعبے کا المیہ ہے، اور یہ پاکستان میں یہ پرابلم موجود ہے، اور ایسے آپ بے شمار کیسز اور بے شمار واقعات جو ہے نا آپ ہمارا معاشرہ اس سے جو ہے نا وہ بھرا پڑا ہوا ہے۔ میں نے کچھ اگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اچھا میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر 3 قسم کے جو ہے نا وہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ ذہین ہوتے ہیں، تو زبردستی جناب ان کو سائنس سبجیکٹ میں ڈالا جاتا ہے، ان سے ان کی چوائس کوئی نہیں پوچھتا۔ دوسرے بچے جو ہیں وہ ذرا متوسط جو ہے نا درمیانی مڈل جو ہے نا ہوتے ہیں، تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے نا ای کامرس اور یہ کامرس کے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں۔ تیسرے جو کیٹیگری ہے وہ بالکل جو ہے نا جس کو ہم معاشرہ جو ہے نا وہ نالائق کہتے ہیں، میں تو نالائق نہیں کہتا، جو بہت زیادہ ویک ہوتے کمزور ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ ان کے لیے آرٹس کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور گھر میں بھی وہ جو ہے نا اتنا خود مختار نہیں ہوتا کہ ان کیا آرٹس میں کس سبجیکٹ کی سلیکشن کریں، تو یا تو والدین سلیکشن کرتے ہیں، یا جو گھر میں بڑا بھائی ہے یا جو بڑی بہن ہے ان کے لیے وہ سلیکشن کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر آپ اپنے پسند کی اور دلچسپی کے مضامین کا انتخاب کریں گے تو زندگی میں آپ کامیاب ہوں گے، اگر اس کے برعکس ہوگا تو پھر ناکامی جو ہے نا اس سے آپ کو کوئی نہیں بچائے گا، کیونکہ پھر آپ ڈپریشن کا شکار ہوں گے، کیونکہ اس میں آپ کی دلچسپی نہیں ہوگی۔ میں نے آپ کو اگزامپل پیش کیے، اور یاد رکھیے کہ خود آگاہی جو ہے نا یہ آرٹ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اگر ایک سٹوڈنٹس کو پتہ چلے کہ میری اسٹرینتھ کیا ہے، میری ویکنیسز کیا ہیں، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے طاقت کو پہچان لیا، اور اپنے ٹیلنٹ کا صحیح اندازہ لگایا، تو آپ زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں سٹوڈنٹ کیا ہے، یہ نالائق ہے۔ میرے ذہن کے مطابق کوئی بھی سٹوڈنٹس، کوئی بھی بچہ نالائق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے میں کوئی نہ کوئی صلاحیت جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اس میں کوئی یونیکنس موجود ہے، اور یہ ہمارے سکولز اور انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کی اس یونیکنس کو کیا کریں، ایکسپلور کریں، اس پہ ورکنگ کریں۔ میں نے کیا کہ اپنے سکولز میں نے ایک پیریڈ رکھا جس کا نام میں نے رکھا کریٹیو ٹیلنٹ کے نام سے میں نے اس کا نام رکھا ہوا۔ ہم اس میں کیا کرتے ہیں، میں نے اس میں جو ہے نا اس کے لیے جو ہم نے پیرامیٹرز رکھے ہوئے ہیں کہ جس بچے میں جو بھی سکل ہے اس کی ڈیمونسٹریشن کرے پریکٹیکلی۔ وہ اچھا سپیچ کر سکتا ہے، وہ اگر سپورٹس مین ہے،
وہ اگر کوئی جو ہے نا کوئی ڈیزائن بنا لیتا ہے، اگر وہ پینٹنگ اچھا کرتا ہے تو آپ اس کے لکھ لیں لسٹ میں، اس میں لکھ لیں کہ اس بچے کی یہ آرٹ پینٹنگ میں یہ بہت بہتر ہے، پھر اس کے اسکلز پہ کام کریں، پھر ان کے پیرنٹس کو بھی بتائیں کہ ہماری نظر میں آپ کے بچے کی یہ اسکلز بہت اچھی ہے۔ تو یہ ایک معمولی لیول پہ یہ کام کر رہا ہوں اور ہمیں پتہ چل رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اس وقت ہمارے بہت زیادہ مناسب کیریئر کاؤنسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو یوتھ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو ہمارے بچے ہیں، جو طلبہ ہیں، وہ مناسب کیریئر کاؤنسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے ایک غلط تعلیمی کیریئر کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک غلط کیریئر کا انتخاب کرتے ہیں، تو بدقسمتی سے جو ہے وہ پھر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ان میں ان کی دلچسپی نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ہم اپنا ایک بہترین فرد بھی ضائع کرتے ہیں، کیونکہ فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور فرد سے وہ گھر بنتا ہے، گھر سے معاشرہ خاندان بنتا ہے، خاندان سے ایک معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک فرد کی جو ہے نا وہ قیمت موجود ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا ایک پراپر پلاننگ کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے، اور میں اس ویڈیو کے ذریعے تمام سکولز آنر سے، جو پرائیویٹ سکول اس وقت 2.5 لاکھ کے لگ بھگ پرائیویٹ سکول ہے، جو گورنمنٹ سکولز ہے، جو گورنمنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را سکولز میں جو ہے کیریئر کاؤنسلر جو ہے نا اس کو اپوائنٹ کرنا آپ کیا کریں، آپ اس کو کمپلسری قرار دیں۔ کیریئر کاؤنسلر، سائیکالوجسٹ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہمارے بچوں کی سکول لیول سے اس کے جو ہے نا وہ کاؤنسلنگ ہو، تاکہ بچوں کی پراپر کاؤنسلنگ ہو، اور وہ بچوں کی ذہنی رجحانات کے مطابق ان کو مشورہ دے سکیں، ان کو پراپر جو ہے نا وہ گائیڈ کر سکیں۔ ورنہ پاکستان کا یہی حال ہوگا کہ ہمارے ملک میں بجلی گھر تو تعمیر نہیں ہو رہے، لیکن ہر سال ہم ہزاروں کی تعداد میں الیکٹریکل انجینئر جو ہے نا وہ فارغ کر رہے ہیں، جس کا نقصان ان والدین کا بھی ہے، ان بچوں کا بھی ہے، اور وہ اس معاشرے پر بوجھ بن رہے ہیں۔ تو میرا پھر آپ سے درخواست ہوگی، پیرنٹ سے بھی، ٹیچر سے بھی، سکولز آنر سے بھی، حکومت کے سٹیک ہولڈر سے بھی، کہ کیریئر کاؤنسلر کا تعیناتی اپوائنٹمنٹ بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں کرتے حکومت، تو پیرنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایسے سیشنز جو ہیں وہ ضرور کر لیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو جو ہے نا وہ بتا سکتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے سیشن کن کن کے ساتھ جو ہے نا، میں آپ کو لوگ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ کم از کم سال میں 2 سے 3 سیشن رکھ لیا کریں، اس سے آپ کا بچہ ضائع نہیں ہوگا۔ اور یہ بہت ضروری ہے، جو ڈیولپڈ کنٹری ہے وہاں پہ اس پہ جو ہے نا سکول روٹس لیول سے کام ہوتا ہے، تاکہ بچوں کے سکل کے حساب سے ہم ان کا سکولز لیول سے ان کے مائنڈ سیٹ کو بہتر کریں، ان کی جو ہے نا گائیڈنس کریں، ان کی سکول لیول سے ان کی کیریئر کو جو ہے نا ڈیسائیڈ کریں، اور وہ اسی وجہ سے تو جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا وہ مریخ پہ مریخ اور آگے جو ہے نا وہ جا کے جو ہے وہ ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کماند ہے، وہ لوگ ابھی وہی کام کر رہے ہیں، اور ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ تو کائنڈلی اس پہ فوکس کریں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو میکسیمم لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو پہنچے، اور اگر اس حوالے سے کسی بھی سکولز کو، کسی بھی کالجز کو، کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو، کسی بھی پیرنٹس کو کوئی بھی سپورٹ چاہیے تو وہ مجھ سے ضرور رابطہ کریں۔ اسکرین پہ میرا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔